تو میں نے کہا مولانا خادم صاحب اور صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ صاحب ناراض ہیں ایک دوسرے سے. تمام اہل سنت جماعتوں کے قائدین کو اکٹھا کر کے ان کو ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اکٹھے ہو. جو جب تک اکٹھے نہیں ہوگے کچھ نہیں بنے گا. وہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضرت صاحب باہر جا کر کسی طرح اہل سنت کو اکٹھا کر. اس میں اہل سنت پاکستان بنانے والے کہیں نہیں ہیں. اس سے زیادہ افسوسناک اور کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن میں 3 میٹنگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو تینوں یہاں ہوئیں. ایک میٹنگ تو یہاں میں نے عرض کیا حضرت کو ایک دن میں بطور کارکن حاضر ہوتا رہتا تھا اور بڑی شفقت فرماتے تھے اس لیے کہ یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کرنے والی جماعت کا ایک کارکن ہے. ایک میٹنگ تو میں نے عرض کیا ایک دفعہ کہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اہل سنت میں. ہمارے ہر مدرسے کا فتویٰ الگ الگ ہے. کوئی ایسی مہربانی فرمائیں 20 25 30 15 20 جو آپ مناسب سمجھیں. پاکستان میں کچھ مفتی صاحبان جو اس وقت ہم میں سے بڑے سمجھے جاتے ہیں جن کا نام ہے جن کی بات پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں ان کو بٹھا کے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کر لیں کہ ہم سب اہل سنت کا فتویٰ ایک ہو جائے. مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے. وہ طلاق کے مسئلے پہ ان کا فتویٰ کچھ اور تھا, جامعہ نظامیہ کا فتویٰ کچھ اور تھا. میں نے کہا اس سے بڑی الجھن پیدا ہو رہی ہے, بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اہل سنت پریشان ہو رہے ہیں. حرمین طیبین میں نماز کا مسئلہ کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھ لو, کچھ لوگ کہتے ہیں نہ پڑھو. کدھر جائیں لوگ؟ تو کوئی ایسا فتویٰ مرتب کریں کہ جس میں ہمارا موقف ایک ہی آئے. جب ہمارا موقف ایک آئے گا تو اہل سنت سارے پھر اس موقف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب جو آپ کے موقف سے متفق نہیں ہے وہ کسی دوسرے مفتی اہل سنت کے کسی دوسرے مفتی کے موقف پہ چلا جاتا ہے, وہ کسی تیسرے پہ چلا جاتا ہے. تو حضرت صاحب نے بڑی تحسین فرمائی میری اس تجویز کی اور اجلاس بلایا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس دن بارش بڑی ہوئی اور اس اجلاس میں صرف 3 افراد آئے. مجھ سے پہلے صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ صاحب آئے ہوئے تھے. میں اس میں ایز اے مفتی نہیں تھا, میں اس میں ایز اے کارکن آیا تھا تاکہ یہ اکٹھے ہو جائیں اور جو بھی مرتب کریں گے میں اس کی تشہیر کروں گا, اسے اخبارات کو جاری کروں گا. تیسرے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو آدھا پونا گھنٹہ بعد آئے. باقی جن حضرات کو بلایا گیا تھا کراچی سے, کوئی سیال شریف سے, کوئی ادھر سے ادھر سے, ان میں سے زیادہ تر نے معذرت کی. وہ اجلاس نہیں ہو سکا جس کا مفتی صاحب کو بے حد افسوس تھا. دوسرا ایک اجلاس یہاں اتحاد اہل سنت کے لیے ہوا. اس میں یہ طے ہوا کہ جماعتوں کے صدر اور سیکٹری ہوں گے صرف. میں اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے سیکٹری جنرل کی حیثیت سے اس میں شریک تھا. بہت ساری گفتگو کے بعد وہ اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہوا. تیسرا اجلاس یہاں ہوا. ممتاز قادری شہید کی ریویو پٹیشن جب سپریم کورٹ میں تھی, اگلے دن وہ لگنی تھی. ایک دن پہلے اجلاس ہوا یہاں. اس میں حضرت قبلہ مفتی صاحب صدارت فرما رہے تھے. امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب بھی تھے, جناب محترم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی تھے, جناب پیر محمد افضل قادری صاحب تھے, علامہ احمد علی قصوری صاحب تھے, اور بہت سارے زعماء یہاں لاہور سے. کافی دیر گفتگو ہوتی رہی. میں نے جب میری باری آئی تو میں نے کہا جی کل بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں, یہ اکٹھے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. میری طرف سب نے حیرانگی سے دیکھا تو میں نے کہا مولانا خادم صاحب اور صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ صاحب ناراض ہیں ایک دوسرے سے. یہ ناموس رسالت معاذ میں پہلے اکٹھے ہی تھے, اب ان کی ناراضگی ہوگی, پہلے ان کی صلح کروائیں. اس لیے کہ ہماری ایک ایک لمحے کی خبر بار ایجنسیوں کو مل رہی ہے. ان کو پتہ جب یہ اکٹھے نہیں ہیں کام ہم بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں. ممتاز قادری شہید کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور سارا مغرب اور سارا عالم کفر اس کے خلاف کھڑا ہے. کام ہمارا بہت بڑا ہے اور ہم آپس میں متفق نہیں. اچھا, میں نے بابا جی سے کہا کہ یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے. انہوں نے مجھے تھوڑا سا اپنے انداز میں کہا چھوڑو یار تم صلح ہی صلح ہے. اچھا, وقفہ ہو گیا. میں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو کہا میں نے صلح کی بات چھیڑی ہے, ذرا آپ نے اس کی تائید کرنی. انہوں نے فرمایا یہ آپ نہیں کرنی ہے بس. پیر افضل قادری صاحب کو یہاں میں نے کہا
یہاں نماز کے لیے آئے تھے. میں نے کہا پیر صاحب آپ نے بھی اس کی تائید کرنی, اور انہوں نے بھی مجھے کہا کہ بس آپ نے کرنی ہے بات. میں نے پھر دوبارہ جا کے وہاں پھر مسئلہ اٹھایا. میں نے کہا بابا اچھا بابا جی الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کے ایک ورکر کے طور پہ کافی سال تک ہمارے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے. میں نے پھر دوبارہ کہا اور زور دے کے کہا, تو بابا جی نے کہا لو جی صاحبزادہ صاحب آؤ ہماری صلح ہے. دونوں نے مل کے گلے مل گئے. صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ صاحب روئے بھی. انہوں نے کہا جی آپ کے لوگ تو ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے, اکٹھے چلے تھے, یہ ناموس رسالت محاذ اکٹھے تھے, بعد میں تھوڑا تھوڑا دوری ہوتی گئی. ان دونوں کی تو ہو گئی, ایک آدھی وہاں رہ گئی, وہ آگے بات میں پوری نہیں کرتا اس لیے کچھ بزرگ دنیا سے چلے گئے. اچھا ایک میٹنگ حضرت صاحب نے مجھے فرمایا میں کرنا چاہتا ہوں, اس پہ 2 لاکھ خرچ ہو جائے 10 لاکھ ہو جائے وہ ہماری ذمہ داری, ہم کریں گے جہاں سے بھی کریں, اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. میں تمام اہل سنت جماعتوں کے قائدین کو اکٹھا کر کے ان کو ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اکٹھے ہو جو, جب تک اکٹھے نہیں ہوگے کچھ نہیں بنے گا. یہ ان کا درد تھا. حضرت قبلہ مفتی میں آپ بہت سارے شاگرد, بہت سارے ان کے محبت کرنے والے سمجھتے ہیں شاید وہ صرف لکھنے لکھانے میں رہے ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں رہے ہیں, انہوں نے یہ کام نہیں کیا, لیکن ان کی دلچسپی بے حد تھی کہ یہ کسی طرح ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اس کے لیے انہوں نے تیاری کر لی, ڈیٹ طے کر لی اور کہا کہ اس میں تمام جماعتوں کے صدر سیکرٹری. تو میں نے کہا جی ان دنوں میں اپنی جماعت کا سیکرٹری بھی نہیں تھا. میں نے کہا میں تو پھر شرکت نہیں کر سکوں گا. کہنے لگے نہیں آپ ہماری طرف سے میزبان کے طور پہ شرکت کریں گے, آپ نے شرکت ضرور کرنی. اور ایک کو ٹیلی فون کر, 2 کو کرتے 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 جس دن اس کا ٹائم آیا اس سے 1 دن پہلے انہوں نے مجھے فون کر کے, میں پاک پتن شریف جا رہا تھا, انہوں نے کہا بڑا افسوس ہے کہ جن کو میں بٹھانا چاہتا ہوں ان میں سے 2 صاحبزادگان نے اپنے شرکت نہ کرنے کا مجھے فون کر دیا ہے کہ ہم مصروف ہیں, ہم آ نہیں سکتے. اور اس پہ بے حد افسوس کیا. پھر کہنے لگے چلیں نہیں تو نہ صحیح, ہمیں کیا ہے, چھوڑیں پڑے. بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ. انہیں اہل سنت کا درد تھا اور جو ضرورت وہ محسوس کرتے تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج بھی وہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح, آج بھی اسی طرح موجود. میں جیل میں تھا گزشتہ سال, تو ایک کارکن جو 10 سال جیل میں, کوئی 20 سال سے جیل میں ہے, جن کو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے, لیکن کہیں اندر کو ٹی وی پہ خبر دیکھ لیتے ہو گے, اور وہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضرت صاحب باہر جا کر کسی طرح اہل سنت کو اکٹھا کر دیں, کسی طرح ان کی صلح کروا دیں, یہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے. اب ملک میں جو دھما چوکڑی اس وقت مچی ہوئی ہے, جو طوفان بدتمیزی ہے, اس میں ہم کہیں نہیں ہیں, پاکستان بنانے والے کہیں نہیں ہیں. اس میں جو فیصلہ ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہوگا کیا, جو ہو رہا ہے میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. فیصلہ ہو رہا ہے, ایک صاحب وزیر اعظم اور ایک صاحب صدر پاکستان اور ایک پارٹی کا سپیکر آپس میں طے ہو رہا ہے. اس میں اہل سنت پاکستان بنانے والے کہیں نہیں ہیں. اس سے زیادہ افسوسناک اور کچھ نہیں ہو سکتا. میرا پیغام یہ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقدہ اس پروگرام میں کہ پاکستان بنانے والے اگر اس طرح لا تعلق اور اداروں سے باہر ہو جائیں گے تو پاکستان بچانے کے لیے آگے کون آئے گا؟ کیوں جی, بگاڑنے والے, اقتدار پہ قبضہ کرنے والے تو بہت ہیں یہاں. ہر بندے کے منہ میں پانی آتا ہے کہ صدارت مجھے مل جائے, وزارت عظمیٰ مجھے مل جائے. وہ چور ہے, ڈاکو ہے, کیا ہے, اسے غرض نہیں ہے. وہ کہتا مجھے مل جائے. اس کے بڑوں نے پاکستان بنانے کا ساتھ بنانے کی حمایت کی تھی نہیں کی تھی, اس سے بھی اب ان کو کوئی غرض نہیں. جن کے بڑوں نے ساری زندگیاں قربان کی پاکستان کے لیے, خون دیا, اپنے آستانے چھوڑے, اپنی مسندیں چھوڑی, اپنے مدرسے چھوڑے, اپنی اولادیں وہاں, رشتہ دار وہاں چھوڑے, آج وہ اس پورے منظر میں ہیں ہی نہیں, غائب ہیں اس سے. اور آخری بات, اللہ رب العالمین اس ملک کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اب پاکستان بگاڑنے والے سارے میدان میں ہیں, پاکستان بچانے والوں کو بھی میدان میں آنا ہوگا.